لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے، جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے، اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، آنکھوں سے اپنی تو نے کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو اپنے کتنا بے خبر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، او مخمل پہ سونے والے مٹی پہ سو رہے ہیں، شاہ و گدا یہاں پر سب ایک ہو رہے ہیں، او مخمل پہ سونے والے مٹی پہ سو رہے ہیں، شاہ و گدا یہاں پر سب ایک ہو رہے ہیں، دونوں ہوئے برابر یہ موت کا اثر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، یہ اونچے اونچے بنگلے کسی کام کے نہیں ہیں، یہ عالی شان محل کسی کام کے نہیں ہیں، 2 گز زمین کا چھوٹا سا تیرا گھر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، مٹی کے پتلے تو نے مٹی میں ہے سمانا، ایک دن یہاں تو آیا ایک دن یہاں سے ہے جانا، رہنا نہیں یہاں پر جاری تیرا سفر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، اے خانہ عرض اپنے مولا سے دل لگا لے، تجھ سے خدا ہو راضی کچھ نیکیاں کما لے، یہ ہے تیرا سرمایہ تو صاحب قبر ہے، یہ ہے تیرا سرمایہ تو صاحب قبر ہے، تو صاحب قبر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ رمضان المبارک کا عظیم مہینہ شروع ہوئے، بعض جگہوں پر 3 دن اور بعض جگہوں پر 4 دن ہو رہے ہیں، میرے اور آپ کے پاس وقت کم ہے، ہم اس وقت کو قیمتی بنائیں اور باہمت بن کر ذوق شوق کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نیک اعمال کریں، سستی کاہلی غفلت کو اٹھا کے سائیڈ پہ رکھیں، باہمت بنیں، زندگی میں آگے بڑھیں، میرے اللہ کی رحمتیں میری اور آپ کی طرف متوجہ ہیں، میرے اور آپ کے کریم اللہ راضی ہونے کے لیے
سلو کرنے کے لیے میری اور آپ کی طرف متوجہ ہیں۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اللہ کی رحمتوں کو سینے کے ساتھ لگائیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کا اعمال صالحہ سے ویلکم کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کو خوش کریں۔ میرے اللہ ایک چیز سے خوش ہوں گے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ کر سچی توبہ کر لیں، اور دوسرے نمبر پر ہم اعمال صالحہ والی زندگی اختیار کر لیں۔ رمضان المبارک کا مقصد تقوی اور بخشش ہے، جو ہم شروع دن سے سن رہے ہیں۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تقوی میں بھی یہی سب سے پہلی چیز گناہوں کو چھوڑنا اور گناہوں کی معافی ہے، اور دوسرے نمبر پر اعمال ہیں، اتباع سنت ہے۔ ہمت کر کے انٹرنیٹ اور موبائل کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں اور اعمال والی زندگی اختیار کریں۔ ہماری زکوٰۃ ورکشاپ چل رہی ہے، کل پہلا حصہ تھا، آج حصہ دوم ہے۔ کچھ زکوٰۃ کے متعلقہ جو چیزیں سمجھ بوجھ میں آئیں، بڑوں سے سیکھیں، اللہ والوں سے قرآن حدیث کی روشنی میں، وہ آپ کے سامنے عرض کی تھیں۔ آج اس عاجز نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 34 یہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ آج یہیں سے انشاءاللہ اس کو پڑھنا ہے اور اس کا ترجمہ، اور آگے انشاءاللہ تفسیر عرض کرنی ہے۔ قرآن عظیم الشان کی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 34 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ اور جو لوگ سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوبارہ ترجمہ کے سنیں، جو لوگ سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ جی ہاں، یہ ہم مسلمانوں کے لیے اہل کتاب جو بخل سے مال کو جمع کرتے تھے وہ بھی اس کے مخاطب ہیں، اور ہر وہ مسلمان جو قرآن پڑھنے والا ہے، جو نبی علیہ السلام کی سنت میں آیا، جس نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، وہ اس آیت کا مخاطب ہے۔ جو مال کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال کی نعمت عطا کی، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ غصے میں آ کر فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ جب بندہ بہت کبھی غصے کا اظہار کرتا ہے نا، تو پھر کبھی ایسے الفاظ بھی استعمال کرتا ہے، جیسے مائیں اپنے بچوں کو کہتی ہیں، بیٹا تو آ جا، میں تیری مالش کرتی ہوں۔ وہ مالش سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ تیل لگا کے لٹا کے مالش کرے گی، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں تمہاری پٹائی کروں گی۔ تو وہ کبھی کبھی غصے کا انداز جیسے انسان ایسے کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے اسی انداز میں اپنے غصے کا، اپنے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے غصے اور پکڑ سے ہمیشہ نجات عطا فرمائے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے کہ اللہ نے ہمیں مال دیا اور اسے اللہ کے راستے میں نہ خرچ کریں، اللہ کی مخلوق پر خرچ نہ کریں، دین اسلام کی اشاعت میں خرچ نہ کریں، غریب لوگوں پر خرچ نہ کریں۔ یہ اس پر اللہ سبحانہ وتعالی ناراضگی میں پھر یوں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ اور آگے پھر یہیں پر اس بات پہ اپنے غصے کو ختم نہیں کیا، اور آگے بھی ارشاد فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ اللہ اکبر۔ جس دن اس دولت کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا
پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیاں اور ان کی کروٹیں اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی۔ اللہ اکبر، الفاظ کو غور کریں، اللہ کے غصے کا اندازہ لگائیں کہ میرے اور آپ کے کریم اللہ کس غصے کا اظہار فرما رہے ہیں اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے پر۔ فرما رہے ہیں جس دن اس دولت کو، اس مال و دولت جو اللہ نے تمہیں عطا کیا، تم اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کر رہے، تو اس مال کو جب کل جہنم کی آگ میں ڈال کر اس کو گرم کیا جائے گا، اس کو تپایا جائے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیاں، چہرے کے اوپر سامنے پیشانی اور ان کی کروٹیں دائیں بائیں اور ان کی پیٹھ داغی جائے گی، کہ اس مال کو گرم کیا جائے گا آگ سے، اور گرم کر کے اس پیشانی پہ لگایا جائے گا کہ اسی مال سے محبت کرتے تھے، اس مال کو میرے راستے میں میری مخلوق پہ خرچ نہیں کرتے تھے، تو ان کی پیشانیوں پہ وہ نشانات لگائے جائیں گے، ان کی دائیں بائیں وہ گرم مال لگا کے ان کے جسم کو جلایا جائے گا، اور ان کی پیٹھیں کمر، ان کی کمر پہ لگایا جائے گا اس گرم مال کو، ان کی کمر کو داغا جائے گا، اور پھر فرمایا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکرزون۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ان سے یہ کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اب چکھو اس خزانے کا مزہ جو تم جوڑ جوڑ کر رکھا کرتے تھے۔ ہاں، پھر اس مال کو اس وقت گرم کر کے یوں جلایا جائے گا، اور اس کے بعد یہ جملے کہے جائیں گے کہ اسی مال کو تم نے جمع کیا تھا، اب چکھو اس خزانے کا مزہ، اس مال کا مزہ، اس کو تم جوڑ جوڑ کے رکھتے تھے، اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے تھے۔ یہ اس مال کے متعلقہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ تو اس مال سال میں ایک مرتبہ 2.5% اس مال کی کل مالیت کا 2.5% اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ضروری فرض ہے، اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی، زکوٰۃ کے علاوہ بھی اور بھی اس کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی مختلف ترتیبیں ہیں، فطرانہ ہے، اور اس کے علاوہ نفلی صدقات ہیں کہ اس کو اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ادا کر کے تم نے اپنی جان نہیں چھڑا دینی، بلکہ جو اللہ تمہیں مال دے رہے ہیں اس کو اللہ کے راستے میں اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ خرچ کرتے رہا کرو۔ حدیث کی روشنی میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنی الاسلام علی 5، مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ، کہ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور دوسرے نمبر پر نماز قائم کرنا، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ ادا کرنا۔ یہ نماز اور زکوٰۃ کا ادا کرنا، قائم کرنا، یہ اسلام کی بنیادی 5 چیزوں میں سے ہے۔ تیسرے نمبر پر زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھے نمبر پر بیت اللہ شریف کا حج کرنا، 5ویں نمبر پر رمضان کے روزے رکھنا۔ جی ہاں، یہ بنیاد ہے۔ ان بنیادی چیزوں میں سے ایک تو رمضان کے روزے ہیں، اور نماز کا قائم کرنا ہے، اور زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے۔ تو ہم نے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اور ایک اور دوسری حدیث کنز العمال کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جس شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی اس نے اس کے شر کو دور کر دیا۔ جی ہاں، جو اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں تو اور صدقات بھی کرتے رہتے ہیں، تو اس مال کے جو شر ہے، جو تکلیف ہے، اس کو دور کر دیتے ہیں۔ اور ایک اور ترمذی شریف کی روایت ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو تم پر جو ذمہ داری عائد ہوتی تھی اس سے تم سبق دوش ہو گئے، اس فرض کو تم نے ادا کر دی، تم نے اپنی ذمہ داری نبھا دی۔ اور ایک اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ کرو، اپنے بیماروں کا صدقے سے علاج کرو۔ اللہ اکبر۔ آج ہم ان چیزوں کو بھول چکے ہیں۔ اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ کرو۔ جو لوگ پابندی سے زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں ان کا مال ضائع نہیں ہوتا، الا کہ کسی اللہ کے نیک بندے پر کوئی آزمائش آ جائے،
وہ ایک الگ بات ہے. جو پابندی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو حکم ہے، اس حکم کو زندہ کرنا، اس حکم کی وجہ سے اس کے مال کی حفاظت ہوتی رہتی ہے. اور دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ اپنے بیماروں کا صدقے سے علاج کرو. جی ہاں، دوسرا میڈیکل کا علاج اختیار کرنا، وہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. انجیکشن لگانا، دوائی کھانا، وہ بھی سنت عمل ہے، لیکن اس سے پہلے صدقہ ہے. صدقے سے بیماریوں کا علاج کریں، سورہ فاتحہ سے، قرآن سے بیماریوں کا علاج کریں. آج جو پہلی دو چیزیں تھیں ہم نے انہیں چھوڑ کر ہم تیسری چیز کی طرف چلے گئے. تو پہلا نمبر پر جب بھی بیمار ہوں تو کچھ صدقہ کریں. صدقہ کریں، اپنے گھر میں ایک باکس بنا دیں اور اس باکس کے اندر کچھ نہ کچھ روزانہ صدقہ ڈالا کریں. مہینے بعد وہ اٹھا کے کچھ اللہ کے نیک غریب بندوں پر اس پہ اور کچھ اللہ کے راستے میں دین اسلام کی اشاعت میں اس کو خرچ کر دیا کریں. اور اسی طرح جب بندہ بیمار ہو سورہ فاتحہ اور قرآن سورہ علم نشرح قرآن پاک پڑھ کر اس بندے کو دم کیا جائے. قرآن روحانی جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے. اور تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا اور مصائب کے طوفانوں کا دعا و تضرع سے مقابلہ کرو. ہاں، جب آزمائشیں آ جائیں، مصائب آ جائیں، تکلیف آ جائے تو اس کا علاج یہ ہے کہ عاجزی اختیار کی جائے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑایا جائے، دعائیں مانگی جائیں، اس سے اس کا علاج کرو. ایک اور سنن نسائی کی حدیث مبارکہ ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت میں اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا اور اس کی گردن سے لپٹ کر اس کے گلے کا توق بن جائے گا. کل یہ عاجز نے حدیث کا خلاصہ سنایا تھا، پھر سوچا کہ وہ الفاظ پڑھ کے آپ کو سنائے جائیں. جی ہاں، مال ایسی چیز ہے، قرآن عظیم الشان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت کثرت کے ساتھ اس مال کو بار بار انفاق فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے جگہ جگہ پہ بار بار ارشاد فرمایا، بار بار ارشاد فرمایا. اتنا زیادہ کثرت کے ساتھ اگر آپ قرآن عظیم الشان کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے، ہر دوسرے تیسرے صفحے پر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ حکم دیتے نظر آئیں گے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو. یعنی اس مال کی وجہ سے انسان کے دل میں غیر فطری طور پر اس کے دل میں محبت بیٹھ جاتی ہے، لا شعوری طور پر اسے پتہ نہیں چلتا، اس کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے. یہ گھر بنائے گا تو اس گھر کے بعد دوسرے پلاٹ کی، دوسرے گھر کی سوچنا شروع کر دے گا. ایک گاڑی آئے گی اس کے پاس، اس کے بعد بہتر اس سے بھی اچھی گاڑی نئے ماڈل کی سوچنا شروع کر دے گا. اور اگر اس نے 1 لاکھ روپے جمع کر لیا تو اس کے بعد دوسرے لاکھ کی کوشش شروع کر دے گا. 50,000 جمع کر دیا تو 1 لاکھ جمع کرنے کی سوچنا شروع کر دیتا ہے. تو انسان کے دل میں مال کی محبت بیٹھی ہوتی ہے اور اسے پتہ بھی نہیں لگتا. یہ بڑی عجیب بیماری ہے. تو اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں مال کی محبت نہ ہو. ہاں، اللہ کی محبت ہونی چاہیے. اس مال کو جب خرچ کرتا ہے انسان تو اس کے دل، اس کے نفس کے اوپر چوٹ پڑتی ہے. اگر یہ بار بار مستقل خرچ کرتا رہتا ہے تو اس کا نفس امارہ سے نفس مطمئنہ کے راستے پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ نفس مطمئنہ بننا شروع ہو جاتا ہے. یہاں ہم دوسرے اعمال اختیار کرتے ہیں تو اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمارا نفس امارہ سے نفس مطمئنہ بن جائے، جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک ارجعی الی ربک ارجعی الی ربک. اے نفس مطمئنہ تو اپنے رب کی طرف لوٹ. اللہ اکبر. کس حال میں لوٹنا ہے؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اللہ اکبر. کیسی خوشخبری اس نفس مطمئنہ کے لیے کہ تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی. اللہ اکبر. وہ اللہ جس نے اے نفس تجھے پیدا کیا وہ تجھ سے راضی، تو اس سے خوش ہو جا، وہ تجھ سے خوش ہے. اس حال میں تو اپنے اللہ کی طرف لوٹ جا. اس حال میں تو اللہ سے ملاقات کر. اس حال میں تو اللہ کی طرف رجوع کر، اللہ کی طرف لوٹ جا. تو اگر ہم اپنے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنانا چاہتے ہیں تو مال کو اللہ کے راستے میں کثرت کے ساتھ خرچ کریں، کثرت کے ساتھ خرچ کریں. نیک اللہ کے بندوں پر بھی خرچ کریں، جو غریب بندے ہیں مستحق ان پر بھی خرچ کریں، اور اس سے بڑھ کر دین اسلام کی اشاعت میں خرچ کریں. یہ بار بار میں یہ دین اسلام کی اشاعت کو بار بار کیوں کہتا ہوں؟ اس دنیا میں سب سے بڑی نیکی، بڑا حسن سلوک کسی کے ساتھ دین سکھانا ہے، اسے اللہ کا نام سکھانا، اسے اللہ کے در کے ساتھ جوڑنا. یہ سب سے بڑا حسن سلوک ہے، سب سے بڑی نیکی ہے، سب سے بڑا احسان کسی کے ساتھ یہ ہے. تو اس لیے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس دین کو جب لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس میں حصہ ڈالیں گے تو ہمیں زیادہ اجر و ثواب ملے گا.
اس کا مطلب یہ بالکل ہرگز نہیں ہے کہ جو غریب لوگ ہیں ان پر خرچ نہ کیا جائے، غریب لوگوں پر بھی خرچ کریں، لیکن اللہ کے دین کو نہ بھولیں، اللہ کے دین کے معاون بن جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کے دین کی مدد کرو۔ اس موقع پر دین کی مدد دین والوں کے ساتھ تعاون ہے، جو دین کے قلعے ہیں، دین اسلام کے اشاعت کے قلعے ہیں، مدارس، مساجد، ان کے ساتھ تعاون کرنا۔ اور اس کی میں تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں، اس عاجز کے ساتھ دینی معاملے میں ایک معاون بنے، تو وہ جب بہت قریبی معاون نہیں بنے تھے تو انہیں بھی اس بات پر تھوڑا سا یہ ہوتا تھا کہ ہمیں اللہ کی مخلوق کی طرف زیادہ خرچ کرنا چاہیے۔ تو پھر جب وہ دین آہستہ آہستہ اس فقیر کے قریب ہوئے اور دین کے کاموں میں معاون بن گئے، تو اب جب انہوں نے خود اس کے حوالے سے کوشش شروع کی تو پھر مجھے کہنے لگے کہ استاد جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ یہ واقعی بہت لوگوں کو جس طرح کے حوالے سے کام کہیں وہ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن دین اسلام کے اشاعت میں خرچ نہیں کرتے۔ مجھے یہ رمضان میں اپنے ایک دوست آئے، ملنے آئے، انہوں نے مجھے آ کے کہا کہ استاد جی واقعی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ اس معاملے میں اگر ہم لوگوں کو دین کی طرف متوجہ کرتے ہیں تو وہ بالکل خرچ نہیں کرتے، کسی اور معاملے میں کہیں گے فوری خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو جو دین سیکھنے والے ہیں تو ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ عمومی دینے والے بڑی دنیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نہیں خرچ کرتے۔ الحمدللہ تقریباً اس فقیر نے 2 لاکھ روپے ایسے خوددار انسانوں میں جو غریب لوگ تھے، اس موقع پر جو غریب ہو گئے خوددار تھے، اور ان تک خاموشی سے پہنچایا، پتہ نہیں یہ بھی نہیں انہیں پتہ چلنے دیے۔ بعض ایسے 2 احباب تک الحمدللہ اس فقیر نے پہنچا، انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے کسی سے لے کے آگے ان تک پہنچائے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بالکل خیال نہیں کرتے۔ الحمدللہ ایسے خوددار لوگ، سفید پوش لوگ جو ابھی حالات کی زد میں آ گئے اور کسی سے مانگتے نہیں ہیں، خوددار لوگ ہیں، اللہ کے آگے جولی پھیلانے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کی پوری لسٹ بنائی اور ہر بندے کے حالات کے مطابق بعض کے گھروں میں جا کے فقیر نے پہنچائی، خاموشی سے۔ یہ بھی نہیں بتایا، نہ انہیں دعا کا کہا کہ میں آپ میرے لیے کسی کے لیے دعا کریں، کیونکہ اللہ کے لیے خاموشی سے صدقہ۔ اور جن بھائیوں نے دیا ان کو بھی نہیں پتا کس تک پہنچے، جن تک پہنچے انہیں نہیں پتا کہ کس نے دیے۔ اور بعض ایسے لوگوں تک بھی الحمدللہ کہ میں نے اپنا نام بھی نہیں سامنے آنے دیا،